آپ کا کاروبار کیا ہے, آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ یار سب سے اہم بات تو یہ تھی کہ میں پوری زندگی میری سعودی عرب میں گزری ہے. زبر اور مطلب ہے, اور یہ نہیں کہ کوئی ٹچی ٹائپ کی, صحیح. مطلب ہے کہ میں سب سے زیادہ فنڈ, ماہانہ سب سے زیادہ فنڈ بھی میں ہی دیا کرتا تھا پارٹی کے اندر, تبھی تو میں کارکنان سے بھی کہتا تھا. وہاں میری کمپنی تھی, اب یہ کرونا کی وجہ سے کریش کر گیا سارا معاملہ. صحیح. 2.5-3 سال, اور اس کرونا کی ذمہ داری سے کہیں زیادہ یہ جو مقدمات میرے خلاف بنائے گئے, بے تکے مقدمات, کہ ایک پیشی پہ کوئی مقدمہ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا. الحمد للہ اب تو یہ سارے ختم ہو گئے. میں نے ابھی آپ کو جی حلفاً کہا تھا کہ میں نے اپنے کسی مقدمے کے لیے نہیں کہا, اس سے ECL میں میرا نام ڈال دیا, میں جا نہیں سکتا تھا. تو کرونا کو تو چھوڑے, ایک طرف ان مقدمات نے میری پوری کمپنی کو بینک کرپٹ کر دیا. کس چیز کی کمپنی تھی؟ مینٹیننس تھی. اچھا. پھر دوسری بات یہ تھی کہ میں بڑی بڑی میٹنگس آرگنائز کرا دیتا تھا. صحیح. ظاہر بات ہے, وہاں کے سعودی بڑے آفیشلس وغیرہ میرے دوست تھے, تو جو نئی کمپنیز آتی تھیں وہاں پر انگلینڈ سے, باہر سے, یا بینکوں کے کیسز ہوتے تھے وہ میری کمپنی میں آتے تھے, تو میں میٹنگ آرگنائز کراتا تھا. اس کے میرے بہت ہیوی چارجز ہوتے تھے. صحیح. تو وہ سارے چیزیں ہوتی تھیں. وہی معاملات آپ کو میں بتاؤں کہ وزارت کے دوران میں بھی میرے سارے خرچے جو تھے, اول تو میرا خرچہ ہی نہیں تھا, میری تو کوئی شادی وغیرہ بھی میں نے نہیں کی تھی اس وقت, تو کوئی خرچہ لیکن جو ہوتے تھے وہ میں اپنی جیب سے کرتا تھا, کھانے پینے کے جو بھی خرچے ہوتے. صحیح. تو یعنی کہ اب وہ پھر آپ کا بزنس ختم ہو گیا؟ اور اب ہے, میں جاتا ہوں وہاں پہ. اچھا. کوئی مل گیا تو اتنا ہوتا ہے کہ اب معاملات چل جاتے ہیں, گزر بسر ہو جاتی ہے. اچھا روب بھائی, اب اپنی جو جمع شدہ تھا وہ سب وہ چل رہا ہے سارا سلسلہ. تو روب بھائی بس آخری سوال. اچھا دوسری بات آپ کو بتا دوں کہ جتنے وکیل میں نے کیے اپنے اس مقدمے میں, سب کی فیس میں نے پے کی ہے. کوئی فی سبیل اللہ میں نے کسی وکیل صاحب سے فی سبیل اللہ اپنے مقدمے کے لیے نہیں, پارٹی سے باہر میں نے کیا, کہ پارٹی کے اوپر یہ بوجھ بھی نہیں, پارٹی بھی کھڑی ہو کے نہیں کہہ سکتی کہ اس نے میرے مقدمے لڑے. صحیح. آپ یعنی کہ سارے معاملات خود ہی ہینڈل کیے. روب بھائی جوانی میں کوئی فلمیں دیکھی ہوں تو کون زیادہ آپ کو پسند تھا فلمی ہیروئنز میں؟ یار میں کبھی بھی ان چیزوں کے بہت تاریخی فلمیں تو میں بہت دیکھتا تھا. صحیح. اور تاریخی فلمیں مجھے اٹریکٹ بھی کرتی تھی. پھر ثقافتی فلمیں بھی. اس زمانے میں اتنا وقت نہیں ملتا تھا, بیچ میں سے دیکھتے تھے, کیونکہ MKM کے دور میں پورا جو زندگی گزاری میں جب پلٹ کے دیکھتا ہوں تو اتنا تیز رفتاری سے میں دنیا میرے ساتھ گزری ہے, اس تیز رفتاری کے ساتھ میں نے زندگی برتی ہے, پلٹ کے بھی نہیں دیکھا کہ یہ سب کیسے زندگی گزر گئی. نہ رات کا پتہ ہوتا تھا نہ دن کا پتہ ہوتا. آپ خود دیکھیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں نے جدوجہد فلاں پارٹی جا پہ, میں نے کہا یار MKM کی جدوجہد, ہماری پوری زندگیاں, پوری فیملی, جو بیچارے شادی شدہ تھے ان کی فیملی لائفیں تباہ ہو گئی, زندگیاں تباہ ہو گئی. میں تو اچھا دوسری بات یہ تھی کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بچایا, مجھ پہ کئی دفعہ اٹیمپٹ ہوئے. اچھا. میں وزیر داخلہ تھا تو میرے اسکواڈ میں 2 پولیس والے ڈالے گئے تھے مجھے مارنے کے لیے. رینجرز انٹیلیجنس نے مجھے بتایا جنرل جاوید ضیاء صاحب زندہ ہیں موجود. اچھا مجھے تو پتہ بھی نہیں کس کی طرف سے ان کو وہاں بھیجا گیا. نہ انہوں نے بتایا, نہ انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کی زندگی بڑی سخت خطرے میں تھی, اور مجھے یہ پتہ چلا کہ 2 بندے اسکواڈ میں ڈالے گئے تھے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے وزیر داخلہ تو ہر وقت ہر ایک کی زد پہ رہتا نا, یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ کون تھے. صحیح. اور میں نے خیر کسی کا کیا بگاڑا ہے, میں نے تو کسی کا کیا بگاڑنا تھا. بہت شکریہ رؤف صدیقی صاحب کہ آج آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ تھے رؤف صدیقی صاحب, MQM پاکستان کے سینئر رہنما. آپ کا کاروبار کیا ہے, آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ یار سب سے اہم بات تو یہ تھی کہ میں پوری زندگی میری سعودی عرب میں گزری ہے. زبر. اور مطلب ہے, اور یہ نہیں کہ کوئی ٹچی ٹائپ کی. صحیح. مطلب ہے کہ میں سب سے زیادہ فنڈ, ماہانہ سب سے زیادہ فنڈ بھی میں ہی دیا کرتا تھا پارٹی کے اندر, تبھی تو میں کارکنان سے بھی کہتا تھا. وہاں میری کمپنی تھی, اب یہ کرونا کی وجہ سے کریش کر گیا سارا معاملہ. صحیح. 2.5-3 سال, اور اس کرونا کی ذمہ داری سے کہیں زیادہ یہ جو مقدمات میرے خلاف بنائے گئے, بے تکے مقدمات, کہ ایک پیشی پہ کوئی مقدمہ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا. الحمد للہ اب تو یہ سارے ختم ہو گئے. میں نے ابھی آپ کو حلفاً کہا تھا کہ میں نے اپنے کسی مقدمے کے لیے نہیں کہا, اس سے ECL میں میرا نام ڈال دیا,
میں جا نہیں سکتا تھا. تو کرونا کو تو چھوڑے ایک طرف, ان مقدمات نے میری پوری کمپنی کو بینک کرپٹ کر دیا. کس چیز کی کمپنی تھی؟ مینٹیننس تھی. اچھا اچھا اچھا. پھر دوسری بات یہ تھی کہ میں بڑی بڑی میٹنگس آرگنائز کرا دیتا تھا. صحیح صحیح صحیح. ظاہر بات ہے وہاں کے سعودی بڑے آفیشلس وغیرہ میرے دوست تھے, تو جو نئی کمپنیز آتی تھیں وہاں پر انگلینڈ سے باہر سے, یا بینکوں کے کیسز ہوتے تھے وہ میری کمپنی میں آتے تھے, تو میں میٹنگ آرگنائز کراتا تھا. اس کے میرے بہت ہیوی چارجز ہوتے تھے. صحیح. تو وہ سارے چیزیں ہوتی تھیں. وہی معاملات آپ کو میں بتاؤں کہ وزارت کے دوران میں بھی میرے سارے خرچے جو تھے, اول تو میرا خرچہ ہی نہیں تھا, میری تو کوئی شادی وغیرہ بھی میں نے نہیں کی تھی اس وقت, تو کوئی خرچہ لیکن جو ہوتے تھے وہ میں اپنی جیب سے کرتا تھا, کھانے پینے کے جو بھی خرچے ہوتے تھے. صحیح. تو یعنی کہ اب وہ پھر آپ کا بزنس ختم ہو گیا اور نہیں اب ہے, میں جاتا ہوں وہاں پہ, اچھا اچھا اچھا, کوئی مل گیا تو اتنا ہوتا ہے کہ اب معاملات چل جاتے ہیں, گزر بسر ہو جاتی ہے. ہاں. اچھا روب بھائی, اب جو اپنی جمع شدہ تھا وہ سب وہ چل رہا ہے سارا سلسلہ. تو روب بھائی بس آخری سوال. اچھا دوسری بات جی آپ کو جی بتا دوں جی جی کہ جتنے وکیل میں نے کیے اپنے اس مقدمے میں, سب کی فیس میں نے پے کی ہے. کوئی فی سبیل اللہ میں نے کسی وکیل صاحب سے فی سبیل اللہ اپنے مقدمے کے لیے نہیں, پارٹی سے باہر میں نے کیا کہ پارٹی کے اوپر یہ بوجھ بھی نہیں, پارٹی بھی کھڑی ہو کے نہیں کہہ سکتی کہ اس نے میرے مقدمے لڑے. صحیح. آپ یعنی کہ سارے معاملات خود ہی ہینڈل کیے. روب بھائی جوانی میں کوئی فلمیں دیکھی ہوں تو کون زیادہ آپ کو پسند تھا فلمی ہیروئنز میں؟ یار میں کبھی بھی ان چیزوں کے بہت تاریخی فلمیں تو میں بہت دیکھتا تھا. صحیح. اور تاریخی فلمیں مجھے اٹریکٹ بھی کرتی تھی, پھر ثقافتی فلمیں بھی. اس زمانے میں اتنا وقت نہیں ملتا تھا, بیچ میں سے دیکھتے تھے, کیونکہ FKM کے دور میں پورا جو زندگی گزاری میں جب پلٹ کے دیکھتا ہوں تو اتنا تیز رفتاری سے میں دنیا میرے ساتھ گزری ہے, اس تیز رفتاری کے ساتھ میں نے زندگی برتی ہے, پلٹ کے بھی نہیں دیکھا کہ یہ سب کیسے زندگی گزر گئی. نہ رات کا پتہ ہوتا تھا نہ دن کا پتہ ہوتا. آپ خود دیکھیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں نے جدوجہد فلاں پارٹی جا پہ, میں نے کہا یار MKM کی جدوجہد, ہماری پوری زندگیاں پوری فیملی جو بیچارے شادی شدہ تھے ان کی فیملی لائفیں تباہ ہو گئی, زندگیاں تباہ ہو گئی. میں تو اچھا دوسری بات یہ تھی کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بچایا, مجھ پہ کئی دفعہ اٹیمپٹ ہوئے. اچھا. میں وزیر داخلہ تھا تو میرے اسکواڈ میں 2 پولیس والے ڈالے گئے تھے مجھے مارنے کے لیے. رینجرز انٹیلیجنس نے مجھے بتایا جنرل جاوید ضیاء صاحب زندہ ہے موجود. اچھا مجھے تو پتہ بھی نہیں کس کی طرف سے ان کو وہاں بھیجا گیا. نہ انہوں نے بتایا, نہ انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کی زندگی بڑی سخت خطرے میں تھی, اور مجھے پتہ چلا کہ 2 بندے اسکواڈ میں ڈالے گئے تھے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے وزیر داخلہ تو ہر وقت ہر ایک کی زد پہ رہتا نا, یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ کون تھے. صحیح. اور میں نے خیر کسی کا کیا بگاڑا ہے, میں نے تو کسی کا کیا بگاڑنا تھا. بہت شکریہ رؤف صدیقی صاحب کہ آج آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ تھے رؤف صدیقی صاحب MQM پاکستان کے سینئر رہنما.